الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وقال الله تبارك وتعالى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قربانی کی آمد ہے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف گوش گزار کرنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لقب آپ کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ کا دادا کون، وہ کہیں گے ابراہیم۔ آپ اسحاق علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ کا ابا کون، وہ کہیں گے ابراہیم۔ آپ یوسف علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ کا پردادا کون، وہ کہیں گے حضرت ابراہیم۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو تو وہ جواب دیں گے میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں اور آپ کو موحد اعظم بھی کہتے ہیں، آپ کو امام الموحدین بھی کہتے ہیں، آپ کو ابو الضیفان بھی کہتے ہیں، اور اللہ کا دوست یعنی خلیل اللہ بھی حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے زمانے کے 1263 سال بعد پیدا ہوئے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے 3037 سال بعد دنیا میں تشریف لے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ دور مشہور ظالم بادشاہ نمرود کا تھا۔ بعض کتابوں میں نمرود ہے دال کے ساتھ اور بعض میں ہے نمروز ذال کے ساتھ کہ اس کا نام تھا نمروز۔ آپ عراق کا شہر ہے بابل شہر، پھر بابل کے اندر ایک بستی ہے کوسا، اس بستی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابے کا نام آزر ہے، قرآن مجید میں آزر بتایا گیا، اور آپ تورات اٹھاؤ گے انجیل تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا نام تارخ ہے۔ ابے کا نام ہو سکتا ہے 2 نام ہو، تارخ بھی آپ کا نام ہو، آزر بھی آپ کا نام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں کا نام امیلہ ہے، اماں کا نام امیلہ، باپ کا نام آزر۔ جس بستی میں پیدا ہوئے وہ کوسا، جس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے وہ نمروز۔ جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کے ابے کی عمر 75 سال تھی، ٹوٹل آزر کی عمر 250 سال ہے، اور ٹوٹل اس کے 3 بیٹے ہیں۔
ایک کا نام حضرت ابراہیم ہے، دوسرے کا نام ناحور ہے اور تیسرے کا نام ہاران ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام یہ ہاران کے بیٹے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی آپ کے سگے بھتیجے ہیں۔ ہاران آپ کا بھائی ہے اور یہ اس کے بیٹے ہیں، اور ہاران کا انتقال باپ کی موجودگی میں ہو گیا تھا۔ ناحور کو 148 سال کی عمر ہوئی اور وہ باپ کے بعد بھی زندہ رہے، 148 سال کی عمر پائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ نمرود بادشاہ تھا۔ نمرود ان 4 بادشاہوں میں پہلا ہے جن کو پوری دنیا کے اوپر حکومت دی گئی تھی، پوری دنیا یا دنیا کا اکثر حصہ کا بادشاہ تھا۔ اور یہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ شاید فرعون بڑا ظالم ہے، وہ اس سے پہلے آیا۔ یہ فرعون کا زمانہ بہت بعد کا ہے۔ فرعون ظالم بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پورے 700 سال بعد پیدا ہوئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد ان کا زمانہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور عیسیٰ علیہ السلام کے پونے 600 سال بعد کا ہے۔ سب سے پہلا ظالم جس نے اس روئے زمین کے اوپر ظلم برپا کیا وہ نمرود۔ سب سے پہلے جس نے اپنے سر کے اوپر تاج پہنا وہ نمرود۔ سب سے پہلے جس نے کفر و شرک میں بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا اس روئے زمین کے اوپر وہ نمرود۔ یہ فرعون وغیرہ بعد کے ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، سب سے پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور پوری دنیا اس کو صدا کرتی تھی، اور یہ آزر اس کا خاص وزیر اور خاص ساتھی تھا، بلکہ وزیر مذہبی امور یہ آزر تھا۔ آزر کافر مشرک ہی نہیں، صرف بت پرست ہی نہیں، بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ بادشاہ دنیا کا بڑا ظالم، باپ بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ بادشاہت دی۔ 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں سب سے پہلے نمرود، دوسرے نمبر پہ قرآن میں 15ویں سپارے میں جس کا ذکر ہے بخت نصر۔ بخت نصر جب یہ بنی اسرائیل حد سے تجاوز کر گئی تھی، یہ بخت نصر بادشاہ مجوسی تھا، اللہ نے اس کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا تھا۔ اس بندے نے ظلم و ستم کیا ہے آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ 80,000 بندوں کو اس نے قتل کیا تھا، 80,000 بندوں کو۔ سہوون ایک پہاڑ ہے، سہوون، اس پہاڑ کی ندیاں نالے کافی عرصہ تک خون سے بہتی تھی، خون کی ندیاں بہتی تھی۔ 80,000 بندوں کو اس نے قید کیا۔ بیت المقدس کے اوپر جتنا سونا تھا وہ سورا سونا اتار لیا، عورتوں کے بالیاں کھینچ لیں، ان کے زیورات کھینچ لیے، چوڑیاں اتار لیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے چھوٹا موٹا سونا آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، 1.25 لاکھ بیل گاڑیاں سونے کی بھر کر بیت المقدس سے گیا تھا۔ یہ دنیا کا دوسرا ظالم بادشاہ کافر۔ 2 اللہ تعالیٰ نے مسلمان بادشاہ بنائے، ایک کو دنیا سلیمان علیہ السلام کہتی ہے جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، جس کی بر و بحر کے اوپر جنات حشرات الارض جنگل کے درندوں اور چرندوں کے اوپر جس کی بادشاہت تھی۔ اور دوسرا بادشاہ جس کو دنیا ذوالقرنین کہتی ہے یہ بھی مسلمان تھا، اور اس کو بھی اللہ نے پوری دنیا یا دنیا کے اکثر حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ نمرود کا دور دوہرا تھا، رات کو سویا ہوا تھا، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک سورج ایک جو ہے وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتے ہوتے وہ چاند کی روشنی کے اوپر غالب آ جاتا ہے،
پھر دن کو وہی ستارہ نکلتا ہے، وہ دن کو سورج کی روشنی کے اوپر چھا جاتا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، سارے معبرین اور سارے نجومی اکٹھے کیے گئے۔ نجومی سے پوچھا بھئی رات میں نے خواب دیکھا، خواب نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ نجومی نے کہا بادشاہ سلامت ہمارا علم یہ بتاتا ہے، اس وقت علم نجوم، علم کہانت عروج پر تھا، یہ جنات جاتے تھے، فرشتوں کی خبریں سنتے تھے، آ کر نجومیوں کو بتاتے، کچھ سچی یہ جھوٹی خبریں مکس کر کے یہ دنیا کو بتاتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو پھر آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے۔ قرآن میں ذکر ہے الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ اب اگر کوئی جن سننے جاتا ہے تو آسمان سے اوپر آگ کے گولے برستے ہیں، اس جن کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ جن خبر سن کے لاتے تھے، کاہنوں کو بتاتے۔ کاہنوں نے کہا جی بادشاہ سلامت بات یہ ہے، آپ کی سلطنت کے اندر ایک بچہ جو باپ کی پیٹھ کے اندر تو آ چکا ہے لیکن ابھی تک ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، ایسا بچہ آنے والا ہے جو تیری بادشاہت کو نقصان پہنچے گا اور تجھے وہ رب اور خدا تسلیم نہیں کرے گا، اور وہ صرف رب کو سجدہ کرے گا، رب العلا کو سجدہ کرے گا، تیری شاہی کو زوال آنے والا ہے۔ جب یہ بات سنی نمرود نے فکر لاحق ہوئی، کیا کریں؟ کہا جی وہ چند بستیوں میں خطرہ ہے، ہر جگہ دنیا میں نہیں، یہ چند ایک بستیاں ہیں جہاں پر یہ بچہ آئے گا، اس بستی کے اوپر پہرا لگا دیں، مردوں کو الگ کر دیں اور عورتوں کو الگ کر دیں، کوئی بچہ ہی پیدا نہ ہو، بلکہ پھر وہ رات انہوں نے بتائی کہ اس رات وہ حمل ہوگا اور باپ کی پیٹھ سے نطفہ نکل کر ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ پھر اس رات کے اوپر پہرا مزید سخت اور کڑا کر دیا گیا۔ مردوں کے اوپر آزر کو، جس کو بنی اسرائیل کی روایتوں میں، اسرائیلی روایت میں تارخ کہا جاتا ہے، تارخ یا آزر، کہا ان مردوں کے اوپر تو نگران اور عورتوں کے اوپر تیری بیوی امیلہ، یہ عورتوں کے اوپر نگران رہے گی، اس رات کو شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ امیلہ نے عورتوں کا پہرا دیا کہ مرد سے نہ ملنے پائے، اور مردوں کا پہرا آزر نے دیا کہ مرد اپنی عورتوں سے نہ مل پائیں۔ ساری رات پہرا تھا، آخری وقت میں نیند آ گئی، نمرود کو بھی نیند آ گئی، مردوں کو بھی نیند آ گئی، عورتوں کو بھی نیند آ گئی۔ جاگنے والے صرف اور صرف پہرے دار تھے، ایک کا نام امیلہ، دوسرے کا نام آزر تھا۔ امیلہ نے اس وقت اسی دن غسل کیا تھا، ناپاکی سے پاک ہوئی تھی، حسن لبھانے لگا آزر کو، آزر نے اپنی خواہش ظاہر کی تو بیوی اور میاں کی ملاقات ہو گئی اسی رات کو۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رب پیدا کرنے پہ آؤں تو خود آزر اور خود اس کے خاص وزیر اور خود میں رب نمرود کے دربار کے اندر اس بچے کو پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اللہ نے وہیں یہ میاں بیوی کا ملاپ کروایا، میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا، بچہ باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ صبح ہوئی تو نجوم نے کہا بادشاہ سلامت تیری ساری رات کی محنت ضائع ہو گئی، بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر آ چکا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ فعال لما یرید، سب کو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نمرود چاہے بھی صحیح تو حمل کو روک نہیں سکتا۔ کہا بادشاہ سلامت جس عورت کو بچہ پیٹ میں ہوگا تو وہ بچہ کے پیٹ آنے کی وجہ سے وہ پیٹ میں ابھار پیدا ہوگا، پیٹ بڑا ہوگا، جس عورت کے پیٹ میں ابھار آئے اس کو قتل کرا دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس نے سینکڑوں عورتوں کو جناب یوں قتل کیا، ان کے پیٹ پھاڑ دیے، لیکن اللہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اماں کا پیٹ بڑا ہی نہیں ہوا، جیسے حمل کی وجہ سے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیٹ میں ہیں اور پیٹ بالکل بڑا نہیں ہوا، 9 مہینے تک پیٹ جوں کا توں رہا۔ جب وضع حمل کا ٹائم ہوا، درد ذے شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی اماں امیلہ چلی گئی باہر جنگل کے اندر، وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہاں جنگل کے اندر تھوڑی سی باڑ بنائی، یہاں پر جنگلات سے لکڑیں اکٹھی کی، وہاں بیٹے کو سلا دیا اور آ کر اپنے خاوند کو آزر کو بتایا کہ اللہ نے ایک خوبصورت حسین بچہ نصیب فرمایا، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ رات کو آزر گیا، اس نے ایک غار بنائی، غار کے اندر جا کے اپنے بیٹے کو چھپایا، پھر دوسرے تیسرے ماہ جاتی، بیٹے کو دیکھ کر آتی،
فرمایا ایک دن میں گئی تو کیا دیکھا کہ میرا بیٹا، میں نے کہا بھوک کی وجہ سے بل بلا رہا ہوگا، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوگا، لیکن ابراہیم رو نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے منہ کے اندر ایک انگل جاتی تھی، اس انگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا تھا، دوسری انگل ڈالتا تھا تو اللہ اس انگل سے پانی کا میٹھا چشمہ جاری کر دیتا تھا، پھر میں دیکھتی وہ تیسری انگل منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس انگل کے اندر شہد کو جاری کر دیتا ہے، پھر چوتھی انگل کو منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس انگل سے جناب دیسی گھی کو جاری کر دیتا ہے، اللہ جنت کا دودھ بھی پلا رہا، اللہ جنت کا پانی بھی پلا رہا، اللہ جنت کا شہد بھی پلا رہا، اللہ جنت کا گھی بھی پلا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ماں چھوٹے بچے کو لے کر آتی تو نمرود قتل کروا دیتا۔ جس کی بچے کی اللہ نے تربیت کی ہو، جو جنت کا دودھ پیتا ہو، جنت کا گھی پیتا ہو، جنت کے شہد کھاتا ہو، اس کی تربیت بھی نرالی ہوتی ہے۔ وہ ایک دن کے اندر ہفتے جتنا پروان چڑھتا تھا، ہفتے کے اندر مہینے جتنا پروان چڑھتا تھا، بلکہ لکھا ہے 15 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھیلنے کودنے والے بچے بن گئے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا جس بچے کی تم تربیت کرتے ہو، ماں کی چھاتی کا دودھ پیتا ہے، وہ 1 سال بعد چلتا ہے۔ جس کو میں رب پالتا ہوں، ڈائریکٹ جنت سے غذائیں دیتا ہوں، میں رب 15 دن کے بعد اس کو چلا دیا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے پیدا، اور ابراہیم علیہ السلام 15 دن کے چلنے پھرنے لگے۔ ماں ان کو لے کر آ گئی۔ جب ماں لے کر آ گئی، کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ اسی سال پیدا ہوا یا اسی مہینے میں پیدا ہوا، یہ تو بہت بڑا بچہ ہے، پہلے کا ہے، یہ تو 8-10 سال کا لگ رہا ہے، 5-4 سال کا لگ رہا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہ کی۔ بتانا یہ مقصود ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کا ابا بت گر اور بت فروش، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن باپ مسلمان نہ ہوا۔ اور یہ روایت جو بخاری شریف کے اندر ہے، میں اکثر و بیشتر سنایا کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ہوگا، اپنے ابے کو دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے ابے کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، چہرے کے اوپر مٹی ہوگی، پریشان حال پھر رہے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اور کہیں گے ابا، میں کہتا تھا میرا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، میری بات نہ مانی، آپ دیکھ لے تیری حالت کیا ہو رہی ہے۔ وہ فوراً کہے گا بیٹا آج تیری ماننے کو تیار ہوں، میری سفارش کر دے، تو میرا بیٹا ہے، آج تیری ہر بات مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کریں گے ربا، تو نے کہا تھا قیامت کے دن آپ کو رسوا نہ کروں گا، میرا ابا اس حالت کے اندر ہے، مجھ ابراہیم سے رہا نہ گیا، میں شفاعت کرتا ہوں میرے ابے کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ابراہیم، میں نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا رکھی ہے، جس بندے نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے اوپر جنت کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، چاہے وہ تیرے ابراہیم کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے موحد اعظم کا باپ کیوں نہیں، چاہے جد الانبیاء کا باپ کیوں نہیں، چاہے جناب سیدنا ابراہیم کا باپ کیوں نہیں۔ فرمایا کلمے کے بغیر موت آئی ہے، تیرا باپ جہنم کے اندر تو جا سکتا ہے، جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ پاک کی یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام کو صدمہ ہوگا۔ اللہ پاک فوراً فرمائیں گے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کے اندر دیکھ۔ جب پاؤں کے اندر دیکھیں گے تو ایک کریہ الصورت بجو کی شکل میں اپنے باپ کو پائیں گے، اللہ ان کے ہے وہ آپ کے چہرے کو مسخ کر دے گا، پھر اللہ پاک ان کی شکل کو بگاڑ دے گا، بجو کو دیکھ کر پیچھے ہو جائیں گے، دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کی ٹانگوں سے پکڑو، ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق ملا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے، کہو اللہ۔ اولاد کے خزانے دینے والا کون ہے، کہو اللہ۔ کامیابی صرف دین کے اندر ہے، اگر دین نہ ہو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیوں نہیں، دین نہ ہو وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل کیوں نہیں، دین نہ ہو مجھ سے قسم لے لو ابو لہب ہاشمی تھا، ابو لہب قریشی تھا، وہ اس سے بڑا خاندان کیا ہو سکتا ہے، تجھے اپنے گدی پہ بڑا ناز ہے، میں فلاں پیر کی اولاد ہوں، میں فلاں عالم کی اولاد ہوں۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا، خاندان میں ہاشمی قریشی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پیغمبر کی چچی ام جمیل مجھ سے قسم لے لو وہ ہاشمی بھی تھی، قریشی بھی تھی، پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، جنت میں نہیں جا سکتی، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ بھائیو
ہماری کامیابی پیسے دولت کے اندر نہیں، کامیابی بادشاہت کے اندر نہیں، کامیابی بادشاہت میں ہوتی تو نمرود دنیا کا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے 400 سال تک اسی تخت کے اوپر ناکام کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر رکھی ہے۔ جس بندے نے اتباع کی وہی کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے 100 سال کے بوڑھے دیکھے ہوں گے، 80 سال کے بوڑھے دیکھے ہوں گے، آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جس نے دنیا کے بہت سارے حصے پھرے ہوں، آپ کو کوئی ایسا بچہ نہ ملا ہوگا باپ نے اس کا نام نمرود رکھا ہو، کوئی آج نمرود نام رکھنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ ایسوں کا نام ایسا مٹا دیتا ہے، دنیا میں ان کے نام کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کا نام نمرود کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نہیں مانی، پیغمبر کی نہیں مانی۔ جو پیغمبر کی مانتا ہے وہ بلال جیسا کالا بھی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے بیٹوں کا نام رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، میرے بیٹے کا نام بلال ہے، پیغمبر کا تابع دار تھا۔ مسلمانوں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ امت کوئی اندھی مندھی امت نہیں ہے، یہ امت کوئی گنگی امت نہیں ہے۔ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، گھر کے اندر سوئے کاروبار کر لیا، نہ بھائیو، اس امت کا ہر آدمی امین ہے، ہر آدمی دائی ہے۔ اللہ نے زبان دی رب کا بولنے کی خاطر، اللہ نے زبان دی پاک پیغمبر کی رسالت سمجھانے کی خاطر۔ ہم ہر ایک کی فکر کریں، ہر ایک کو مسجد کی طرف جوڑیں، ہر ایک کو نماز کی طرف جوڑیں۔ یہ امت، ہر امت ذمہ وار ہے، ہر امتی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے پیغمبر کا دین کتنا پہنچایا تھا۔ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھو، امام بخاری کو پڑھو، جن کے دادا پردادا مجوسی تھے، لیکن جب انہوں نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان کے سورج کی طرح ان کو چمکا دیا ہے۔ آپ پڑھو تاریخ کو۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا دلی کی طوائفہ کو، جس کو دنیا موتی کے نام سے جانتی تھی، جس کے اوپر پورا دلی جناب لٹو ہوا پڑا تھا، جس کے اوپر پیسوں کی بارشیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پاک پیغمبر کا ایک امتی آیا جس کو دنیا مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اس کی باندھی کو بلایا، نکرانی کو کہا جاؤ اپنی موتی نامی اس کنجری کو کہو تم سے ایک ملنے والا فقیر آیا ہے۔ جب وہ باندھی گئی اس کو کہا کہ تجھے جناب ایک فقیر ملنے والا آیا ہے۔ اس نے چند پیسے اٹھائے، کہا جاؤ اس فقیر کو دے دو۔ مولانا اسماعیل شہید کے پاس وہ نکرانی آئی، اس نے آ کر پیسے ہاتھ میں تھمائے، کہا اس میری مالکہ نے، میری نائکہ نے تمہیں یہ پیسے دیے ہیں خیرات کے طور پہ، اس کو کہو یہ فقیر پیسے کھیلنے والا نہیں ہے، یہ پیسے کچھ اور بھی میں دیتا ہوں، یہ پیسے اس کو دے، اور کہا یہ پیسے رکھ لے۔ لیکن اسماعیل کی چند باتیں ہیں جو سن لے، میں تمہیں رب کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ تھے جو کنجر خانوں میں پاک پیغمبر کا دین پہنچانے کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ تیری اتنا فرصت نہیں تو بیٹے کو نماز کی دعوت دے سکے، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تو 3 دن اللہ کے راہ میں لگا تھے۔ اس نے کہا لے آؤ فقیر کو، کیا کہتا ہے؟ مولانا اسماعیل شہید گئے، اس کنجری جو دنیا میں مشہور ہوئی پڑی تھی، پورا دلی جس کا کنجر خانے میں آتا تھا، جس کے رقص دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتا تھا، مولانا اسماعیل شہید گئے، کہا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں تمہیں رب کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کہا سناؤ قرآن۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، دل میں فکر ہو، مصلح آباد ہو، دل زندہ ہو، اللہ پھر زبان میں تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے۔ والتین والزیتون پڑھی، وطور سینین پڑھی، وہذا البلد الامین پڑھی۔ اس سورت کو سننا شروع کر دیا، پھر تفسیر سننا شروع کر دی۔ اس کے کمرے والی 7 والی آ گئی، دوسرے کمرے والی آ گئی، تیسرے کمرے والی آ گئی، پورا بازار حسن اکٹھا ہو گیا۔ مولانا اسماعیل شہید روتے رہے، قرآن سناتے رہے۔ جب قرآن سنا کے فارغ ہوئے، دیکھا ساری عورتیں رو رہی تھی، ساری طوائفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ موتی نامی کہنے لگی مولوی اسماعیل بس کر دے، رب کے قرآن سے ہمارا دل پھٹ نہ جائے، سب سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھا۔ یہ پورے بازار حسن کی عورتیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں، اور پھر اس مجاہد سے ایک شادی ہوتی ہے۔ آپ پڑھو تاریخ بالاکوٹ کے اندر، جو گھوڑے ہوتے تھے مجاہدین کے، سارا دن ان کے گھوڑوں کے اناج پیسنے میں وہ عورت گزارا کرتی تھی، ساری رات مسلح کے اوپر آباد ہوتی تھی۔ ایک پیغمبر کا امتی پہنچا، ایک کی دعوت کا اتنا اثر تھا، ساری زندگی وہ رہی، لیکن اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔